عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان كذیب الغنم یاخذ الشاذۃ القاصیۃ النہیہ یاکم الشعاب علیکم بالجماعۃ والعامہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے تو وہ بھیڑیا اس بکری کو اچک لیتا ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو گئی ہے، گلے سے دور ہو گئی ہے، گلے سے جو مندہ ہوتا ہے، جو گلہ ہوتا ہے اس سے جو ہے کٹ گئی ہے۔ تو تم جو ہے چھوٹے چھوٹے پگڈنڈیوں میں چلنا چھوڑ دو، جو شاہراہ ہے اسلام کی، صراط مستقیم، جو تمام لوگ جس پر چل رہے ہیں، علیکم بالجماعۃ والعامہ، تمام لوگ جو چل رہے ہیں اور عام مسلمان جو کر رہے ہیں وہ تم کرو، اس کو متوجہ کرے۔ تو آج اجماع کے بارے میں نہیں رکھا تھا میں، تو کل مغرب کے بعد ایک صاحب پوچھنے آئے تھے اجماع کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آج خطبہ ہوا، جو لوگ تھے ان کو تو بات کلیئر ہو گئی۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع کے معنی اتفاق، کسی عقیدے پر، کسی عمل پر امت کا اتفاق۔ تو پہلے امت میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ جس عقیدے پر انہوں نے اتفاق کیا، جس عمل پر انہوں نے اتفاق کیا، اس کے خلاف کرنا جو ہے نہ صرف گناہ ہے بلکہ گمراہی ہے۔ اس کے خلاف کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ گمراہی ہے اور جہنم میں جانے والا آدمی۔ تو اس کے لیے جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ کون؟ ہم لوگ نہیں، ہمارے لوگ تو لگاتے رہتے ہوں گے، لیکن امام حرمین عبداللہ بن سبیل انہوں نے فتویٰ، ان کا تمام حوالوں کے ساتھ فتویٰ ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہم جو دعوت دے رہے ہیں کسی خاص لوگوں کے خلاف کر کے نہیں ہے، سمجھو، اچھی طرح سمجھو۔ حق کیا ہے وہ لوگوں سے ہم لانا ہے، ہم لوگوں کو ان کے خلاف بولو، کس کے خلاف بولنا ہے ہی نہیں، ہم کو حق پیش کرنا ہے۔ وہ حق تمہارے خلاف ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کڑوا دیکھتے تم بھاگ جاؤ، ہم کیا کریں گے؟ تم اسی حق کی کڑواہٹ کو تم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے فرماتے قل اللہ کو لو کان مرن، تم حق بات کو چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ۔ اور سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، افضل الجہاد۔ اب ظالم بادشاہ کا زمانہ نہیں ہے، پبلک ہی بادشاہ ہے، نہیں کیا؟ پبلک ہی جو ہے بادشاہ کون ہے؟ اب جمہوریت کے سامنے، جمہوریت کس میں کون بادشاہ ہے؟ بادشاہ تو لوگ ہی ہیں نا، ان کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یاد رکھو۔ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کچھ بولنا کہ نہیں بولے کیا کریں گے لوگ، یہاں چھوڑ دیا انہیں، راستہ چھوڑ گیا آدمی، حق بولے کیا بولیں گے، مجھے ماریں گے، مجھے توڑیں گے، مجھے نکالیں گے، بس یہ چل کے حق آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اب ہمیں دعویٰ نہیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیا ہے حق بات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کسی بات کو سمجھائے، ایک جو ہے آپ جو ہے لکیر زمین پر سیدھی لکیر کھینچے، سیدھی لکیر کھینچ کے بعد دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط تمام شیطان بیٹھا تم کو بلا رہا ہے۔ دائیں بائیں جو راستے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، اس پر شیطان بیٹھا تم کو بلا رہا ہے، یاد رکھو۔ تو تلبیس ابلیس جو کتاب لکھی ہے انہوں نے بتایا کہ تمام گمراہی شیطان کی وجہ سے ہوتی، تمام گمراہی چیلنج کر رہے ہیں، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے بہت بڑا حصہ میں لے کر رہوں گا، ان کے لیے گمراہ کر دوں گا بس۔ تو یہ چیلنج دیکھے نکلا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو بہت بڑی تعداد جو ہے 900 ہزار میں 999 روپے جانے والے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو جو راستہ اللہ کے رسول چلے، صحابہ کرام چلے، بالکل واضح، کوئی کنفیوژن ہو، تمہیں کنفیوژن ہے، جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ الٹا سیدھا کریں گے، لیکن راستہ تو واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ کوئی امت آنے والی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، ہدایت جو ہے کنفیوژن ہوئی تو کیا کریں گے؟ کیا آگے سب کنفیوژن چاہیے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی الضلالہ، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو اور دوسرے لفظ میں امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ گمراہ ہوتے رہیں گے تھوڑے لوگ، اس میں کیا اور بات ہے؟ پوری امت لا یجمع علی ضلالۃ،
میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کسی بھی گمراہی کے اندر ضلالتن جو ہے وہ واحد استعمال کیا گیا, نکرہ استعمال, مطلب کسی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کچھ لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے الگ الگ ایسا ہے, لیکن پوری امت مل کو ایک گمراہی پر جمع ہو جائے ایسا امپاسبل ہے. یہ بات سمجھو. کہ سب پورے لوگوں خبر پور جائیں کیا, سب لوگ ایسے دوسرا کریں گے؟ دیکھو ذرا غور کر کے دیکھو. کچھ لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ایسی گمراہیاں جو نئی نئی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں, پیدا ہوتی رہیں گی. ہاں, پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے کسوٹی ہے. دیکھو کہ پوری امت کیا کرے. تو اس کے بعد جو اجماع کا لفظ ہے, اجماع کے معنی اتفاق. کس کا؟ جو مجتہد لوگ, صالحین ہیں, متقی لوگ ہیں, ان کا اجماع ہے. سب ہمیں گمراہ لوگ, ہم جو ہے جاہل لوگ بالکل ٹھہراؤ پاس کریں تو ہونے والی بات نہیں دین کے اندر. معلوم ہے, جاہل لوگ مل کے ٹھہراؤ پاس کر لیے, میں ٹھہراؤ پاس کریں گے, میں تو تمہارا ٹھہراؤ کیا چلنے والا نہیں دین میں. تو پہلے صحابہ کرام نے جس باتوں میں اتفاق کر لیا ہے, اب نو سیکنڈ تھاٹ ول بی گیون. یاد رکھو, امام غزالی نے لکھا ہے, امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب جس بارے میں صحابہ کرام اجماع ہو ختم ہو گیا, اس کے بعد اس پر ڈسکشن کرنا, اس کرنا بالکل رانگ ہے. کرنا ہی نہیں. بس انہوں نے بس سوچا سمجھا. ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی؟ ان سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھنے والا, عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ جس بارے میں انہوں نے اتفاق کر لیا ہو, دیٹ از فائنل. اس کے بارے میں کو نئے, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو لانا, اس کو ٹاپک بنانا, یہ غلط ہی ہے بات. سمجھے آپ؟ دیکھو کتنی گمراہی ہے. ایک گمراہی تھوڑی ہے, گمراہی در گمراہی. انہوں برابر نہیں سمجھے, انہوں برابر نہیں مل کرے, ہمیں اچھا سمجھ نہیں. ادھر یہ کیسی تمہارے دعوے ہیں, یہ سب گمراہی. یاد رکھو. تو جو ہے حدیث میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شیطان دیکھ رہا ہے کب اونچا لگ جانا بھائی. تو یہ ایک سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم, بالکل بڑی اشارہ ہے. اس پر اللہ کے رسول چلے, صحابہ کرام چلے, اس پر تم چلتے رہو. تو اللہ کے خود بتائے کہ جو ہے سیدھا راستہ نکالا زمین پر, اس کے بعد بازو چھوٹے چھوٹے ہاں سب شیطان بیٹھے ہیں. وہ شیطان ہے. تو مولانا روم کیا کہتے ہیں, بساک ابلیس بصورت آدم, بہت سی ابلیس انسانی شکل میں پہلے تمہیں نہیں معلوم ہو رہا نا. بس ہر دس نہ باید دست, ہر ایک ہاتھ میں ہاتھ مدن, ہر ایک کے پیچھے مت لگو. بڑا داڑھی جبہ والا ہو سکتا ہے, بڑی تقریر کرنے والا ہو سکتا ہے, تم کو گمراہ کرنے والا کیا لائق بیٹھے. اجماع کے خلاف جس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے, وہ کوئی بلا رہا ہے تم کو, تو سمجھے کہ وہ شیطان ہے. یہ حدیث سے بول رہا ہوں میں کیا, وہ پکا شیطان ہے. یاد رکھو, صورت اس کی انسان کی ہو سکتی ہے لیکن ہے شیطان. جن مسائل میں اجماع ہو چکا ہے اس کو ایشو بنا کے, اس کو جو ہے امت کو کاٹنا ہے نا. امت ایک جگہ مجتمع ہو چکی, تم کاٹ رہے ہو. بلا تفرق, اللہ نے فرماتے ہیں تفریق میں مت پڑھو, اجماع سے مت ہٹو, اجماع سے کاٹنے کا کام کرتے رہے لوگ. تو یہ لوگ جو ہے, جو لوگ ہیں کرنے والے کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا کام تو آپ کے سامنے, یہ دین کا اہم اصول ہے. یہ اصول اگر آپ نے سمجھ لیا ہے, عقیدے میں کیا پوری امت کیا سمجھ رہی ہے, عقیدے کے بارے میں پوری امت کیا عمل کر رہی ہے, کیا کرتی رہی. پہلے صحابہ کرام تابعین کیا کرتے رہے, تو کیا کرتے رہے, وہ اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت انسان گمراہ ہونے کی. جو کتاب لکھی ہوئی ہے, کتاب بھی لکھی اسی لیے کہ جو ہے امت کو بتایا جائے کہ جو ہے تم جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, جو اجماع کا عقیدہ تھا, اس کو پکڑے رہو. بس گمراہ ہونے کی چانسز نہیں تو انہیں کاڑا بس اس کے پیچھے لگے. انہیں کیا یہ بات صحابہ کرام میں تھی, انہوں نے کیا سمجھا تھا. اس کے بعد اب جو ان کے فالوور صحابہ کرام کے, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے تمام جو ائمہ ربانی ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام ربانی جو ہے مجدد حسین رحمۃ اللہ, شیخ احمد سرنجی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بانیان دیوبند, سب لوگ جو ہے اسی راستے پر چلتے رہے. تو یہ اگر راستہ ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم گمراہ نہیں ہوں گے. دنیا میں لوگ آتے ہیں گمراہ پیدا کر بار نہیں گمراہ ہوتے رہتے. تو یہ گمراہی سے بچنے کے لیے سب سے سیفسٹ راستہ اجماع کیا ہے. بس اجماع نے کیا کہا اس کے بارے میں, جمہور علماء, اجماع ایک لفظ ہے, جمہور علماء, سارے علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کوئی آیت کی تفسیر ہے, سارے علماء کیا بولتے ہیں, ہاں بس دیٹ از تفسیر, انہیں بولا سو انہیں بولا سو نہیں. حدیث کے بارے میں سارے علماء کیا بولتے ہیں, ہوگا. تو جو گمراہ فرقے ہیں اپنے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں حدیث میں, قرآن میں ڈال کو, اسے لاکھ پیچ کر تو لوگ ہمارے قرآن میں کہ قرآن میں کیا رہتا ہے, قرآن نے اپنا آئیڈیا ڈالے ہوتے بیٹا, اور کیا نہیں, حدیث نے اپنا آئیڈیا ڈالے. یہ بہت بڑی گمراہی لوگوں میں آ گئی کہ جو ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں
ان کو تم نے کیا پولیٹکس بول کو سائنس بول کو تم گمراہ کرتے ہیں؟ نہیں، قرآن حدیث بول کو گمراہ کرتے ہیں، وہاں اپنی آئیڈیاز ڈالتا ہوں. تو بہرحال جو ہے دوپہر میں بولا تھا وہی حدیث بولا وہ جو ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اور جو ہے کوئی بات آ گئی کہ اجماع کے، مجھے وہی معلومات ہوئی کیا اجماع کے مطابق ہے بات، ٹھیک ہے. تفسیر جو میرا بات قرآن ہے یہ پورے جمہور کی نمائندگی کرنے والی تفسیر، یہ تفسیر سب چھوڑ کے پکڑیں گے تو اللہ یہ تفسیر کی پکڑے گا؟ یہ تفسیر قرآن کی جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں، تمام مفسرین کیا بولتے ہیں، وہ اس کی ریپرزینٹ دیٹ ون. سمجھے آپ؟ تفسیریں بہت ہیں. اب کشاف کی تفسیر ہے عربی میں ہے، تو ایسے بہت ساری تفسیریں، امام رازی کی تفسیر ہے، بہت کی تفسیریں ہیں. لیکن یہ تفسیر کیوں پکڑے جمہور کی نمائندہ کرنے والی؟ بس یہ صحیح سمجھنا ہے تو یہ تفسیر کو سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو تفسیر سمجھو. مسائل کے اندر بھی ساری امت کا کیا عقیدہ تھا وہ لا کے مسائل کے اندر بھی انہوں خود بھی کیا ہیں، مفتی ہیں، انہوں خود فقی ہیں، انہوں اپنے مسئلے میں سب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں وہ لا کر رکھتے ہیں. یہ لوگ کتنی احتیاط ہے ان کی. میں مفتی ہوں، میں فقی ہوں، میں جو چاہے فیصلے کا، ایسا نہیں کیا انہوں نے. جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں، جمہور فقی لوگ کیا کہتے ہیں، مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، سب مل کا وہ لا کے. یہ دین کا صحیح کیا ہے نقطہ نظر ہے. اس پر اگر ہم چلتے رہیں گے تو جو ہے ہم کو کوئی بھی گمان نہیں کرے گا. انہوں کہتے ہیں انہیں کڑے انہیں کڑے انہیں بس کوئی اور حدیث میرے ذہن میں نہیں، تو یہی حدیث آپ کو سامنے رکھا ہوں. تو اللہ کے رسول جو بولے کیا ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے بازو جو ہے بہت سارے ٹیڑھے بڑے راستے ہیں. شیطان کب مشکل کرنا چاہتا ہے، دیکھتے ذرا ادھر ہٹا ہی نہیں، سیدھے راستے سے یہ اجماع سے ہٹا، چلو ادھر آ گیا، بس اچھا چھوڑ ہاتھ پکڑ لے جا چھوڑتا ہوں. جب نماز کے بعد چھوڑ دے کیا لگے گا، آرام کر، تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھنڈا ہمارے مشرے ایسا بولے، انہیں اتنے پاس نہیں پڑتا، تم نے کیا پڑھو گا بولو. بس چلو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حلال کی پیالہ پی لو، ہمارے بیت ہو جاؤ، بس تمہارے نجات ہے. کتنا آسان راستہ تم کو دکھاتے ہیں. انسان بھی چلو اچھا ہے پکڑے سے ہمیں مجھے دیکھیں ہمیں بیت ہو گئی جی کہ سو بیت ہو گئی صاحب. تو ہم بیت ہونے والوں کے اجماع کا راستہ چلو، بس ہم جو چل رہے ہیں آپ بھی چلو وہی راستہ پر. ہم جو اپنے نفس کا راستہ نہیں چلیں، نفس کے راستے کو چھوڑو، پوری امت کے راستے پر چلو. بڑے بڑے لوگ کبھی تھوڑا کہتے ہوئے ایڈیاز میں بھٹک گئے معلوم ہے، اور جو ہے کبھی بازو کا بہت اونچا ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے. آخری وقت تک اسی راستے پر رہنا ہے، آخری وقت تک جو ہے اسی راستے پر رہنا ہے. اسی پر جو ہے ہمارا جو ہے خاتمہ ہوگا، تو خاتمہ بالخیر ہوگا. صراط مستقیم، اسی کو صراط مستقیم سیدھا راستہ. ٹیڑھے میڑے راستے بہت ہیں، تو یہ سب اجماع سے کٹے ٹیڑھے میڑے راستے. ٹیڑھے میڑے راستے کا تو کیا ہے، اجماع سے کٹے ہوئے لوگ ہی سب. تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. کیسا ان کے حالات آپ دیکھو، رمضان آ رہا ہے، سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح ہو رہی ہے، اکثر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو تراویح کی رات کی رمضان کی برکات سے محروم ہے. دیکھو ذرا جو اجماع کا انکار کرنے والے ہیں برکات سے محروم ہے. ادھر غور کر کے دیکھو، الٹی سیدھی حدیث کو الٹا سیدھا کر کے لوگوں کو کو پٹی ڈال کے 8 رکعت کر کے کرے. کہاں ہے حدیث؟ صرف ترجمہ عربی تو لگ رہا ماں کا نزدو فی رمضان والا غیر اللہ سمانین رکعت، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. 8 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو سال بھر تراویح پڑھتے تھے اللہ کے رسول اللہ. تمہاری عقل ہو تو اس لیے عقل الٹی ہونا لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عقل کام نہیں کرتی، صحیح سمجھ چلی جاتی ہے. لعنت ہے نا کیا؟ اوپر سے پڑھتے کرتے پٹ کہتے پڑھتے اس پر اللہ کی لعنت ہے نا، اس کی سمجھ چلی گئی. بڑی داڑھی ہوں گی، فضیلت الشیخ بنا ہوا ہے، فضیلت الشیخ کہتے ہیں، حضرت علامہ مولانا فضیلت الشیخ. فضیلت الشیخ ہے، لعنت چاروں طرف سے گھیری تجھے، تو شیطان کا ایجنٹ ہے. فضیلت الشیخ ہے مانسوب تو فضیلت الشیخ بنے، تو شیطان کا ایجنٹ ہے. معلوم ہے شیطان تجھے لے کے پھر رہا، شیطان میں لے کے پھر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. کچھ بھی مجھ کو بولتے ہیں، میں کچھ ہچکر نہیں بول رہا ہوں، بالکل 100% بول رہا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ کیا کہ ان کے خلاف بولیں، کسی کے خلاف بولیں، ہم کو کیا ملنے والا بولو بھائی، ہم بتا رہے ہیں آپ کی گمراہی. بس تو بہرحال جو ہے رمضان المبارک قریب ہے، تو یہ حدیث یہ
تو صاحب آنے والے تھے، سنتوں کو بولے بیچارے آج 3 مفتیاں نے، وہ 2 مفتیاں نے 3 آئے تھے سن، وہ فون کر کے آئے تھے، آ کے میں پوچھا نہیں بعد میں کیا سمجھے میری بات، سمجھے اتنا اعتقاد سے آئے تھے انہوں. پھر آ کے بس میں آؤ بھائی نہیں ہم چلتے ہیں، تو ادھر سے بس اسٹینڈ نزدیک ہے، پھر ہم کو جانا ہے چلے جائیں خاص ملنے کے لیے، تو ملنا ہے تو وہاں سے ملو. سمجھو بات کو، ان کو معلوم ہوا کہ بات کیسی صاف، کتنی کلیئر کٹ بات آئی اجماع کے بارے میں. تو صحابہ کرام کا اتفاق جس بارے میں ہوا، تابعین کا، اور خاص کی بات اب اس کے بعد چاروں امام جس بارے میں متفق ہیں وہ اجماع ہے. اس کو چھوڑے گا آدمی تو گمراہ ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجماع کے راستے پر رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.